بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر اسلامیت کی 8ویں جماعت کی کتاب سے آج ہمارا موضوع ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اب میں آپ کو سب سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معنی بتاتی ہوں۔ امر کے معنی ہے حکم دینا بالمعروف، نیکی کا۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، و نہی روکنا، عن المنکر یعنی برائی سے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے مراد نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا امت مسلمہ کی ایسی خوبی ہے جس کی بنیاد پر اسے دوسری امتوں سے فضیلت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یوں فرمایا ہے، ترجمہ: مومنوں، جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں، تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اسلام کا واضح پیغام ہے کہ محض ہمارے ٹھیک ہو جانے یا نیک کام کرنے سے ہماری نجات نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں دوسروں کو بھی نیک کام کرنے اور برائیوں سے بچنے کی تلقین کرنی ہے۔ اسلام کا منشا اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان ایمان لا کر خود بھی پرہیزگار بنے اور دوسروں کو بھی اس نعمت سے بہرہ مند کرے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ حکم بطور فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور مشاعر اسلام یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ مشاعر امت یعنی امت کی مشہور شخصیات نے اس فریضے کو کس طرح انجام دیا۔ صحابہ کرام اور تابعین اور اولیاء کرام ہر دور میں نیکی کی تلقین اور برائی سے بچنے کی تاکید کرتے رہے۔ عوام کی اصلاح کے لیے بزرگان دین نرم انداز اختیار کیا کرتے تھے، جس سے دوسروں کو نصیحت ہوتی، اپنی غلطی کا احساس ہوتا اور وہ توبہ کی طرف مائل ہوتے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے میں علماء حق نے تکالیف اٹھائیں، سزائیں سہیں، بادشاہوں اور حکمرانوں کے ظلم و ستم کا سامنا کیا، لیکن حق گوئی نہ چھوڑی۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اسلامی معاشرے کی بری حالت تھی۔ ہندوانہ رسوم و رواج مسلمان معاشرے کا حصہ بن گئے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو صحیح راستے کی طرف بلائے اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی۔ اب یہاں پر سوال کیا جاتا ہے کہ اس حکم کی ابتدا کہاں سے کی جائے؟ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکم کا اطلاق سب سے پہلے اپنے آپ پر کیا جائے۔ ترجمہ ہے آیت مبارکہ کا: مومنوں، تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے۔ اب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو کام آپ خود کرتے ہو، جو نیک کام آپ خود کرتے ہو، جن باتوں سے آپ رکتے ہو، پہلے آپ خود کرو ان کاموں کو اور پھر دوسروں کو اس بات کی تلقین کرو۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہی مقصد ہے کہ پہلے آپ خود ان نیک کاموں پر عمل کرو، برائی سے خود رکو اور پھر دوسروں کو اس چیز کا حکم کرو۔ آگے ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ضروری شرائط۔ اس فریضے کو انجام دینے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کے احکامات سے مکمل طور پر واقف ہوں، یعنی جانتے ہوں، اور دلائل کے ساتھ لوگوں کو اس کی طرف راغب کریں۔ وہ یہ کام خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں، نہ کہ ذاتی شہرت یا دکھاوے کے لیے۔ وہ اپنے اندر لوگوں کو سیدھی راہ پر رکھنے کی لگن، خلوص اور تڑپ پیدا کریں، لوگوں کے خیر خواہ اور ان سے محبت کرنے والے بنیں اور تمام تعصبات بالائے طاق رکھتے ہوئے اس فریضے کو انجام دیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضیلت۔ ہر قوم میں اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لہٰذا اچھے اور صالح لوگوں یعنی نیک لوگوں کا فرض ہے کہ برے لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کرتے رہیں۔ اگر صالح افراد اس فریضے کو انجام نہ دیں گے تو نتیجتاً برائیاں بڑھتی جائیں گی اور ایک دن بدی کا سیلاب سب کو بہا کر لے جائے گا۔ برائی سے بچنے اور دوسروں کو روکنے میں نجات ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک بستی کا ذکر فرمایا ہے جو دریا کے کنارے آباد تھی اور لوگ ماہی گیری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے انہیں ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع فرما دیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک ہفتے کے دن دریا میں مچھلیاں اوپر آ جاتی ہیں
اور باقی دنوں میں انہیں شکار کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ ایک آدمی نے دریا کے کنارے حوض سا بنا لیا جہاں ہفتے کے دن مچھلیاں آ کر جمع ہو جاتی اور وہ اگلے دن ان کا شکار کر لیتا۔ اسے دیکھ کر دوسرے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا اور دلیل یہ دی کہ ہم نے شرعی حکم کے مطابق ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑیں بلکہ اتوار کو شکار کیا ہے۔ اس صورتحال پر وہ بستی 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی، گروہ یعنی جماعتوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک جماعت یہ کام درست سمجھتا تھا، دوسرا گروہ ان نیک لوگوں کا تھا جو اس کام کی مخالفت کرتے تھے اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کرتے تھے۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو اگرچہ خود مچھلیاں شکار نہیں کرتے تھے لیکن شکار کرنے والے کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک صبح جب بستی کے لوگ جاگے تو ان پر عذاب الہی نازل ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے نافرمان لوگوں کو بندر بنا دیا تھا۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو خاموش رہتے تھے اور برائی سے نہیں روکتے تھے۔ صرف وہی نیک لوگ اس عذاب سے محفوظ رہے جو نیکی کی تلقین اور برائی سے منع کرتے رہے۔